عزیز بھائیوں اور بہنوں، یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 22ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مارک اے کارٹر اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ امریکہ کے بلند میدانوں میں کاشتکاری جان جوکھوں والا کام ہے۔ یہاں کم بارش ہوتی ہے، شدید گرمی پڑتی ہے اور موسم سرما انتہائی سرد ہوتا ہے، اور گھاس پھوس کے علاوہ کچھ اور لگانا سخت محنت طلب ہو سکتا ہے۔ خوش قسمتی سے بہت سے علاقوں میں ہم آب پاشی کے لیے زیر زمین پانی استعمال کرنے کے قابل ہیں۔ اس علاقے میں آب پاشی کرنے والوں کے بنائے ہوئے وسیع پیمانے پر موجود سبز دائرہ نما زمین کے ٹکڑے سب کچھ بتا رہے ہیں۔ جہاں زمین کو پانی دیا جاتا ہے وہاں آپ سب کچھ اگا سکتے ہیں، لیکن جہاں ایسا نہیں ہے وہاں آپ کاشتکاری کے حوالے سے کامیاب نہیں ہوں گے۔ میرے عزیزو، میں نے اس مثال کو چرچ میں اپنی بائبل کلاس میں اس وقت استعمال کیا جب میں سکھا رہا تھا کہ کیسے رسولوں نے اپنا پیغام نئے علاقوں تک پہنچایا۔ ہمارے علاقے کے تمام لوگوں نے ہمارے سرگرم اور مشن کی سمجھ رکھنے والے چرچ سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ہمارے ارکان بزرگوں تک کھانا پہنچاتے ہیں، تباہی کے شکار لوگوں کے لیے ہدیہ جات اکٹھے کرتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد موجود افراد کی زندگیوں کو، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہوں اور کہیں سے بھی کیوں نہ آئے ہوں، بہتر بنانے کے لیے وقت اور پیسہ دینے اور کاوشیں کرنے سے ہچکچاتے نہیں ہیں۔ میرے نزدیک اپنے ایمان کو عمل میں منتقل کرنے کا یہ طریقہ حقیقی مسیحی ہونے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ میرے عزیزو، بدقسمتی سے دنیا میں ہمیشہ سے بنجر علاقے موجود ہیں اور غالباً موجود رہیں گے، لیکن اگر ہم کسی ایک حصے کو بھی سرسبز و شاداب کرتے ہیں تو ہم سچ مچ دنیا میں مسیح کے ہاتھ اور پاؤں ہیں۔ اس کے لیے ہمیں یوں دعا مانگنی چاہیے: آئے پیارے خداوند، یہ یاد رکھنے میں ہماری مدد فرما کہ ہمیں صرف اپنے الفاظ سے ہی نہیں بلکہ اپنے کاموں سے بھی دنیا میں تیری قدرت اور فضل کا اعلان کرنا ہے۔ آمین۔